بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میں ہوں کلثوم ہاشمی اور آپ ہیں میری یوٹیوب فیملی کا حصہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر خیریت سے ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ 12 سال کے بچے کا پاؤں کسی نے کلہاڑی کے وار کر کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ وار کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا تھا۔ وہ کیا وجوہات ہوئی، وہ کیا بات تھی جب بچے کو اپاہج بنا دیا گیا، اس تمام واقعے کی ڈیٹیل میں آپ نے اس بلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لہٰذا اس بلاگ میں اینڈ تک میرے ساتھ رہیں۔ جھنگ کا علاقہ ہے ناظرین، رتہ قادرپور جو ہے وہ اس کو لگتا ہے تھانہ لگتا ہے، وہاں پہ خاور عباس صاحب ہیں ایک، اور ان کا بیٹا ہے 12 سال کا خرم شہزاد۔ خرم شہزاد جو ہے وہ ان کا بیٹا ہے 12 سال کا، اور جو خاور صاحب ہیں، خاور عباس صاحب جو ہیں وہ کام کرتے ہیں فیکٹری میں۔ ان کی جو شادی ہے وہ پہلے ہو چکی تھی اب ایک بیوی کے ساتھ، عورت کے ساتھ۔ اس شادی کے بعد ان کی وہاں سے نہ بن سکی تو انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ جو پہلی شادی تھی، پہلی شادی میں سے ان کا ایک 12 سالہ بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا خرم شہزاد۔ دونوں میاں بیوی میں خیانت بن رہتی تھی، تو انہوں نے کہا چلو بھی بجائے روز روز کی لڑائی سے ہم لوگ جو ہیں وہ علیحدہ ہی ہو جاتے ہیں۔ اور اس تمام عرصے کے بعد جو انہوں نے دوسری شادی کی، اس کے بعد جو اپنا 12 سال کا بیٹا ہے ان کا خرم، وہ اپنے ساتھ ہی لے آئے اور کہا کہ جی میرے ساتھ ہی میرا یہ بیٹا رہے گا۔ اور جو دوسری بیوی ہے، وہ جو ان کی دوسری بیوی ہے، وہ خرم کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ خرم کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ کیا میری جان کا عذاب ہے بنا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور جو باپ ہے وہ خرم سے بہت پیار کرتا ہے۔ دونوں باپ بیٹا میرے لیے عذاب بنتے جا رہے ہیں۔ اگر میں خرم کو کچھ بھی کہتی ہوں تو جو وہ میرا شوہر ہے خاور، وہ آ کے نہ باتیں کرنے لگ پڑتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ نہ خاور کے دل میں خرم کے لیے نفرت ڈالتی رہی اور بچے کو علیحدہ بھڑکاتی رہی کہ بھی تم ایسا کرو کہ اپنی ماں کو ملا کرو، اپنی ماں کے پاس جایا کرو، وہ تمہاری ماں ہے۔ ماں باپ جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں، اور اپنی جو ماں ہے وہ اپنی ہی ماں ہے۔ بچے کی عمر بہت چھوٹی تھی، بچہ 12 سال کا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے بچے کے دماغ میں باتیں ڈالتی رہی، بچہ ویسے ویسے ہی باتیں کرتا رہا، بچہ ویسے ویسے ہی باتوں کو سمجھتا رہا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ میری ماں کی مجھ سے باتیں کرتی ہے، یہ عورت میری بڑی ویل وشر ہے اور یہ مجھے کہتی ہے کہ تو اپنی ماں سے ملا کر، اس کے دل میں میرے لیے بڑی محبت ہے، میری دل میں بڑی ہمدردی ہے۔ ناظرین کہتے ہیں نا کہ پتر کو پتر ہو جاتے ہیں، ماپیوں کو ماپے نہیں ہوتے۔ یہ پنجابی کی ایک مثال ہے جو ہمارے جو ماں باپ ہے وہ بہت دیا کرتے تھے۔ تو ہم نے کہنا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ماں باپ کے، چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگوں کو سمجھ نہ آنے کی، لیکن اب جو واقعات اور حالات ہیں وہ دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ واقعی صحیح کہتے تھے کہ پتر کو پتر ہو جاندے نے، ماپے کو ماپے نہیں ہوندے۔ کہ جو ماں باپ ہیں اولاد بے شک جتنی مرضی نافرمانی کر لے، جو مرضی کر لے، لیکن جو ماں باپ ہیں وہ ہمیشہ معاف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ ماں باپ ہے نا، ہمیں دنیا میں لے کے آئے، ہمارے لیے جینے کا آسرا ہمارے ماں باپ ہیں۔ لیکن ناظرین یہاں پہ جو وقت ہے نا، کہ وقت خود بتائے گا قیامت کیوں ضروری ہے، وقت خود بتائے گا۔ یہاں پہ وقت خود بتا رہا ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ یہ جو بچہ ہے یہ اپنی ماں، چھوٹا تھا، اپنی ماں سے ملنا چاہتا تھا، اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جا رہی تھی، بار بار بٹھائی جا رہی تھی کہ تم اپنی ماں سے مل سکتے ہو۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو عورت ہے جو مجھے کہہ رہی ہے، اسٹیلی جو میری ماں ہے، وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں کس مقصد کے لیے کہہ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا طریقہ کار ہے، اس بات کا کیا انجام ہوگا۔ وہ اپنی ماں سے ملنے چلا جاتا تھا۔ شروع میں تو کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ جو ہے اپنی ماں سے ملنے جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ بات کھلنے لگ پڑی، پتہ چلنے لگ پڑا کہ یہ بچہ ہے یہ غائب ہو جاتا ہے۔ غائب ہونے کے بعد یہ بچہ کہاں جاتا ہے، تو جب یہ خبر خاور عباس تک پہنچی تو اس نے کہا کہ پتر تو منع ہو جائے اس بات سے، تو اپنی ماں کو ملنے نہ جایا کر، وہ ہمارے ساتھ اس کی نہیں بنی، ہماری طلاق ہوگی، وہ چھوڑ کے چلی گئی، لہٰذا تو مہربانی کر، تو میرے پاس رہتا ہے تو میرے پاس ہی رہ۔ یہ گلی محلے کے لوگ، جو گاؤں کے لوگ ہیں، جنگ کے لوگ ہیں، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ میرے رشتے دار جو ہیں یہ مجھے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ بھی تو اپنی بیوی کو کہتا تیری بیوی ایسے ہے، لیکن جو تیرا بیٹا ہے وہ آج بھی ملتا ہے۔ لیکن وہ شاید یہ بھول چکا تھا کہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ ناظرین ماں کوئی بھی ہو، آپ سمجھیں میری بات کو، کہ ماں کوئی بھی ہو، اولاد کے لیے وہ ماں ہی ہے۔
ضروری نہیں کہ کوئی بڑی تجربہ گزار عورت ہی ہوگی تو وہ ماں ہے. بعض اوقات کوٹھے پہ بیٹھنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی بچوں کے لیے مائیں ہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ بھی ایک ماں ہے نا. جو کوٹھے پہ بیٹھی ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے نا, تو مائیں سب کی برابر ہی ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ تم پتر منع ہو جا, تو آج تو بعد نا اپنی ماں کو ملنے نہیں جائے گا. بچہ چپ کر گیا, لیکن بچے کے دل میں ماں کی محبت پھر پیدا ہو جاتی. وہ ماں کو ملنے چلا گیا. ایک دن وہ ماں کو ملنے کے لیے گیا تو پیچھے سے دوسری بیگم نے کہا کہ تم نے تو اتنی دفعہ منع کیا کہ بھی تو نہ جایا کر, تو منع ہو جائے, لیکن وہ ہے وہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتا. اب وہ بڑا ہو گیا, 12 سال کا ہو گیا, وہ تیری بات نہیں مانتا, تیرے حکم کو جو ہے نا وہ پامال کر دیتا ہے, اور اس لیے وہ نافرمان ہو گیا ہے. تو نہ اب وہ تیرے بس میں نہیں رہا. وہ جو باپ ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے, اس کو بڑا غصہ آتا ہے, کیونکہ جب آپ کسی کے خلاف پمپ کری جائیں, ایک نہ ایک دن تو وہ بلاسٹ ہوتا ہے نا. وہ کہتا ہے اچھا آج آ لے, میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. جیسے ہی بچہ گھر آتا ہے تو کہتا ہے تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ اس نے کہا میں کہیں پہ بھی نہیں, میں یہاں کھیلنے گیا ہوتا. اس نے کہا سچ سچ بتا تو کہاں گیا ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ میں ایسے اپنی ماں کو ملنے گیا ہوا تھا. اس باپ نے کہا کہ میں نے تجھے کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ تو اپنی ماں کو ملنے نہ جایا کر, تو پھر چلا جاتا ہے. تو میری کہنا نہیں مانتا. اس کو تو پیچھے سے اس کی بیوی نے پمپ کیا ہوتا ہے. تو میرا کہنا نہیں مانتا, تو بڑا نافرمان ہو گیا. آج تجھے میں ایسے سزا دوں گا کہ تو دوبارہ چلنے پھرنے کے نہ تیرے پاؤں ہوں گے, اور نہ تو چلے گا, اور نہ تو اپنی ماں کو ملے گا. وہ کیا کرتا ہے, غصے میں جاتا ہے, باہر کلہاڑی پڑی ہوتی ہے, کلہاڑی پکڑتا ہے, بچے کا پاؤں کاٹ دیتا ہے. بچے کا جو پاؤں ہے وہ اس کے جسم سے علیحدہ کر دیتا ہے. بچہ چیخیں مارتا ہے, تڑپتا ہے. جب یہ خبر وہاں کے تھانے میں جاتی ہے تو تھانے کے جو ریٹائرڈ کیپٹن صاحب ہیں, ڈی پی او جنگ جو ہیں بلال کیانی صاحب, وہ ایف آئی آر کاٹتے ہیں. ایف آئی آر کاٹنے کے بعد وہ اسی وقت اس کے جو باپ ہے اس کو پکڑتے ہیں اور گرفتار کرتے ہیں. گرفتار کرنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ تو اتنا ظالم تھا. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کچھ ٹائم پہلے یہاں پہ ایک اونٹنی ہے, ایک آدمی نے جو ہے وہاں کا وڈیرا تھا, اس نے اونٹنی کا پاؤں کاٹ دیا تھا. تو کتنا شور مچا تھا سوشل میڈیا پہ, جب ایک جانور کی ٹانگ کاٹنے پر, اس اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے پر انسانیت بلبلا اٹھی تھی. انسانیت چیخ پڑی تھی. تو یہ تو پھر ایک انسان کا بچہ تھا نا, اور اس انسان کا بچہ تھا, اس درندے کا بچہ تھا جس درندے نے اپنے بچے کا پاؤں خود ہی کاٹ دیا کلہاڑی کے وار سے. ایف آئی آر میں درج کروایا گیا کہ یہ جو بچہ ہے, میرا بچہ خرم جو ہے, خرم شہزاد ہے, اس کو میں منع کرتا تھا کہ تو اپنی ماں سے مت مل, لیکن یہ میرے جو ہے کہنا نہیں مانتا تھا, لہٰذا میں نے اس کا پاؤں ہی کاٹ دیا کہ نہ اس کے پاس پاؤں ہوگا اور نہ یہ چلے گا. ناظرین یہ جو باپ جیل میں گیا یہ تو کبھی نہ کبھی چھوٹ کے باہر آ جائے گا, اس کی سزا کبھی نہ کبھی کم ہو جائے گی. لیکن کیا وہ جو خرم شہزاد کا پاؤں کٹا, کلہاڑی کے وار سے کٹا, وہ تکلیف, وہ پاؤں کبھی واپس آئے گا؟ نہ وہ تکلیف کبھی جائے گی, نہ کبھی وہ پاؤں واپس آئے گا. تو میں نے جو شروع میں مثال دی کہ پتر کو پتر ہو جاندے نے, ماپیوں کو ماپے نہیں ہوندے. لیکن ناظرین وقت آ گیا, قیامت کی نشانیاں آ گئی. قیامت وقت خود بتائے گا قیامت کیوں ضروری ہے. یہ وقت بتا رہا ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے کہ اپنے ہی ماں باپ, آپ دیکھیں, روز دیکھیں ٹی وی پہ, سوشل میڈیا پہ دیکھیں, آپ دیکھیں کہ وہ جو باپ ہیں وہ بچوں کے ساتھ کیسی زیادتی کر رہے ہیں, مائیں ہیں وہ بچوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں. لہٰذا جہاں پہ بھی رہیں اپنی اولاد کے ساتھ پیار کریں, نیکی کریں, بھلائی کریں. اور میں نے بہت سے والدین دیکھے جو اپنی اولاد کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے رکھتے ہیں, ان کو پالتے ہیں, پوستے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. غریبی, امیری, دوسری شادی, ایسے کام یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. لہٰذا آپ اپنے بچوں کو سپیس دیں. اگر ایسے حالات واقعات ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو سپیس دیں, خدا را بچوں کو سپیس دیں کہ وہ اپنی ماں سے مل سکیں, اپنی سکی ماں سے مل سکیں.